Good morning, dear students. I am your English teacher, Ghulam Rasool sir. You are learning English from me. Today we are going to start our new content number 4, The Man Who Swallowed a Snack. ایک آدمی جس نے سانپ کو نگل ڈالا. تو اسی کے متعلق ہمیں پہلے اس کی انٹروڈکشن یعنی اس لیسن کے متعلق تعارف کرائے تو پھر ہم بعد میں اس لیسن کو سٹارٹ کریں گے. سو فرسٹ I would like to go first. It is introduction. There are many sagacious, not sagacious, but it is sagacious people in and around us, like doctors, teachers, engineers, and other professionals who work for the betterment of the people. So here I would like to explain what do you mean by sagacious. Sagacious means having or showing understanding and ability to make a good judgment. So here I would like to explain it in Urdu. تو ہم میں سے بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو جن کی دانائی یا ان کی قابلیت کی وجہ سے وہ اچھے فیصلے کر دیتے ہیں. تو وہ وزڈم، وہ ان کی دانائی برائے کار لا کر اچھے فیصلے دیتے ہیں. So to make a good judgments. So here this is the correct meaning of sagacious people. تو یہاں پر there are many sagacious دانا بہت سارے لوگ ہمارے ارد گرد رہتے ہیں. جیسے ڈاکٹرس ہیں، ان کے پاس کافی نالج ہوتی ہے. ٹیچرس ان کے پاس نالج ہوتی ہے. انجینئرس ان کے پاس نالج ہوتی ہے. یہ سبھی لوگ ان کو سگیشس پیپل کہتے ہیں. اینڈ ادر پروفیشنز جو دوسرے پیشہ ور انسان ہوتے ہیں. ہو ورک فار دا بیٹرمنٹ، جو کام کرتے ہیں بھلائی کے، بیٹرمنٹ آف دا پیپل، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں. they use their wisdom. وہ اپنی دانائی کو استعمال کرتے ہیں to help us، تاکہ وہ ہمیں مدد کرے. come out of adverse situation. تو come out کا مطلب ہے ابھرتے ہیں. یہی لوگ ابھرتے ہیں، یہی لوگ سامنے آتے ہیں. come out ابھرتے ہیں of adverse situation. جو ہمارے پاس کوئی منفی حالات جب ہوتے ہیں، جب ہمارے پاس خراب حالات ہوتے ہیں، منفی حالات ہوتے ہیں، تو ان کو نبھانے کے لیے ان کی دانائی سامنے آتی ہے اور وہ ابھر کر ہمیں اپنی دانائی سے نواز دیتے ہیں. ان دس اسٹوری، اس کہانی میں، اے وائز مین، ایک دانا آدمی، ٹریٹڈ سلوک کرتا ہے، دا وکٹم، جو ایک شکار ہو جاتا ہے، وداؤٹ فرائٹننگ، بغیر خوف کے، ہم اباؤٹ، تو اس کو ڈرائے بغیر، یا جو ایک شکار ہو جاتا ہے، جو ایک آدمی شکار ہو جاتا ہے، اس کو بغیر ڈرائے، یعنی اپنی دانائی سے بغیر ڈرائے، him about the poisonous snake in his stomach، جو اس کے معدے میں ایک زہریلا سانپ ہوتا ہے. تو اس دانا آدمی نے اس آدمی کو بغیر ڈرائے ہوئے
اس کو بڑی دانائی کے ساتھ اسے چھٹکارا دلایا تھرو ہز اپنی وزڈم دانائی کے ساتھ. ریڈ دا اسٹوری، اس کہانی کو پڑھیں اینڈ فائنڈ آؤٹ، اور پھر اس میں پائے ہاؤ دا وائز مین کی یہ دانا آدمی ایکٹڈ، اس نے کیا رول ادا کیا ان اے ڈیفیکلٹ سچویشن، اس منفی صورتحال میں، اس خراب حالات میں، جب اس آدمی نے ایک سنیک کو نگل ڈالا تھا تو وداؤٹ لوزنگ ہز پریزنس آف مائنڈ، تو اس آدمی کی جو حاضری دماغ کی وجہ سے اس آدمی نے اس دوسرے آدمی کو کہ سانپ کو کیسے اسے کیسے سانپ سے نجات دلائی. تو یہاں پر ہم شروع کریں گے. ون ڈے اے وائز مین، ایک دفعہ ایک آدمی، دانا آدمی، واز رائڈنگ، چڑھا تھا، سوار تھا، along a road، ایک سڑک کے کنارے چل رہا تھا. when he، جب وہ came across کا مطلب ہے اتفاقاً اس نے پایا کہ وہ سڑک کے کنارے چل رہا تھا، تو ایک دانا آدمی، تو اس نے پایا اتفاقاً ایک آدمی کو پایا، اے مین who was fast asleep، جسے گہری نیند پڑی تھی. تو یہاں پر ایز ہی پاسڈ بائی، جو ہی وہ اس کے نزدیک سے گزر گیا، جو ہی اس کے نزدیک سے گزر ہوا اس دانا آدمی کا، ہی اس نے دیکھا اسنیک سلائڈنگ، ایک سنیک جو پھسل کر اوپر سے یا پھسل کر نیچے آ رہا تھا، یا اس کو یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں ٹو پاس اور موو، تو یہ اس کے نزدیک سے گزر رہا تھا. یا ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ وہ اس کے جسم کے اوپر سے منہ کی طرف انٹو دا سلیپنگ مینز ماؤتھ، تو اس سوئے ہوئے آدمی کے منہ کی طرف میں گھس رہا تھا. دا وائز مین ڈسماؤنٹڈ کوئکلی، جو ہی اس دانا آدمی نے اس سانپ کو اس سوئے ہوئے آدمی کے منہ سے جاتے ہوئے دیکھا، تو وہ ڈسماؤنٹ ہو گیا کوئکلی. تو وہ اپنے گھوڑے سے گیٹ آف اے ہارس، تو وہ اپنے گھوڑے سے اتر گیا، گیٹ آف ہز ہارس کوئکلی، جلدی سے، اینڈ ٹرائی ٹو سیکیور دا سنیک اوے. تب وہ اس سانپ کو اس سے دور رکھنا چاہتے تھے. سیکیور اوے یہ ایک فریز ہے، اسٹے اوے بیکاز آف پاسبل ٹربل، جو ایک مشکل تھا، جو ایک مشکل میں پڑ رہا تھا. اسٹے اوے اسے دور رکھنا چاہتے تھے. وتھ سیورل، تو بٹ ٹو نو اویل، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوا. وداؤٹ سکسیس، وہ اس میں اس سانپ کو اس سے دور رکھنے میں ناکام رہا. بٹ نو اویل، اسے دور نہیں بگا سکا. ٹیکنگ اپ ہز کلب، تو کلب یہاں پر ایک چھڑی ہوتی ہے، کلب جسے ہم کہتے ہیں، تو وہ ایک ویپن کی طرح استعمال ہوتا ہے. بہت مضبوط چھڑی ہوتی ہے یہ کلب. یہاں پر ٹیکنگ اپ ہز کلب، تو ٹیکنگ اپ ہز کلب کا معنی جو ہوتا ہے دیٹ کین بی یوزڈ، جو استعمال کیا جاتا ہے ایز اے ویپن، ایک ہتھیار کی صورت میں. اے کلب از اے تھک ہیوی اسٹک. اے کلب، جو کلب ہے یہ ایک موٹی بھاری چھڑی ہوتی ہے، جو ویپن کے طور پر بھی، ہتھیار کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے. تو وہی چھڑی اس نے نکالی. ہی اسٹرک، تو اس نے مارا. ہی اسٹرک، تو اس نے مارا، زور سے مارا.
द स्लीपिंग मैन, उस सोए हुए आदमी को, विथ सेवरल पावरफुल ब्लोज, तो उसने उस पर बहुत सारे सेवरल, बहुत सारे पावरफुल, ताकतवर ब्लोज, उस छड़ी से, उस कलब से उसको मारा. अवेकनड अब्रप्टली, तो वो अचानक सा, अब्रप्टली अचानक सा, वो आदमी होशियार हुआ फ्रॉम हिज स्लीप, अपनी नींद से. द मैन फ्लड फॉर सेफ्टी टू ए नियर बाई ट्री, तो जो नज़दीक, उसके नज़दीक, उस आदमी के नज़दीक एक पेड़ था, तो उस पेड़ की तरफ वो भागने लगा. फ्लड, तो फ्लड का मतलब है यहाँ पर फरार हो गया, फरार हुआ या भागा. जो ही उस आदमी ने उस पर छड़ी से मारा, द मैन फ्लड, वो फरार हो गया, भाग गया. फॉर सेफ्टी, अपनी हिफाजत के लिए. टू ए नियर बाई ट्री, एक नज़दीकी दरख्त, एक नज़दीकी दरख्त था, उसी की तरफ भाग गया. इट वाज, कि इत्फाकन एन एप्पल ट्री, ये एक एप्पल ट्री था, एक सेब का दरख्त था. एंड द ग्राउंड अराउंड इट was covered with rotten fruit, लेकिन उस फ्रूट के दरख्त, उस एप्पल ट्री के जो फ्रूट्स थे वो ज़मीन पर गिर पड़े थे. द ग्राउंड अराउंड इट was covered, वो भरा हुआ था with rotten fruits. तो यहाँ पर जो रोटन फ्रूट्स थे, जो हार्ड फ्रूट्स थे, जो इफेक्टेड विथ रॉट हुए थे, तो वो खराब बोसीदा मेवा सेब उस पर थे, वो नीचे ज़मीन पर गिर पड़े थे, इसीलिए वो बोसीदा हो गए थे. फ्लड फॉर सेफ्टी टू नियर बाई ट्री, इट वाज एन एप्पल ट्री, एंड द ग्राउंड अराउंड इट वाज कवर्ड विथ रोटन फ्रूट. तो जो रोटन फ्रूट थे, जो खराब बोसीदा सेब थे, वो ज़मीन पर गिर पड़े थे. तो यहाँ पर इस वाइज मैन ने कहा, स्टफिंग द माउथ, अपने माउथ को, अपने मुंह को भर दो. स्टफिंग, स्टफिंग का मतलब है मुंह को भर दो. मटीरियल दैट इज यूज्ड टू फिल समथिंग, टू पैक और फिल टाइटली. इन बोसीदा सेबों को अपने मुंह में इतना भर दो कि आपके मुंह में कोई जगह नहीं हो. तो किसको, ये उस वाइज आदमी ने उस आदमी को, सोए हुए आदमी को कहा कि जो टेरिफाइड था, जो खौफजदा था, जो डर के मारे था. विथ एप्पल्स, उन सेबों से भर दो अपने मुंह को. अंटिल नो मोर वुड गो, और तब तक उन सेबों को अपने मुंह में भर दो जब तक न पूरी तरह से आपका मुंह भर दिया न जाए. तो यहाँ पर इस आदमी ने ऐसा ही किया, मगर ये एक टेरिफाइड था, जो डरा हुआ था, खौफजदा था. तो यहाँ, डियर स्टूडेंट्स, here I would like to conclude this class here. Tomorrow we will start it again. Till then, goodbye.